جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ. آپ مجھے پوڈ کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی میرے جو آڈینس، میرے جو ویورس ہیں وہ حیران ہوں گے کہ میں اس پوڈ کاسٹ میں کیا کر رہا ہوں، پھر ایک ہوسٹ کے طور پر میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں. تو بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے پوڈ کاسٹ سیریز. ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں، بزنس جو کر رہے ہیں، جو ایکسپرٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، ان سب کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. تو آج کا جو ہمارا گیسٹ اسپیکر ہے ایک ینگ بزنس مین، جو میں کہتا ہوں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک پاکستان سے لے کے ایسی یونیورسٹی سے ڈگری سے گریجویٹ ہو کے، یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے وہ دبئی میں اپنا بزنس کر رہا ہے. اور آج کل وہ میٹ ٹیک کمپنی کا سی ای او ہے، سعید انور، نہ کہ شاہد انور ہے. تو بالکل ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ سعید انور صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you so much, Ijaz, for having me. And it's some sort of opportunity for me as well to share my idea with the people, and as well as for them, like they can get something for the experience which I have from my past year. Like I studied my university from UAT Mardan, and now I'm here working in MacTech company. I have my own AI automation agency in Dubai. سعید مجھے پہلے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، اس پہ بات بھی آئیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ نے کہاں سے ڈگری لی، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جب سے میں نے پوسٹ اپلوڈ کیا صبح کہ میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو سعید انور صاحب کے ساتھ، تو بہت سے کوشچن میرے کمنٹ پہ آئے، میرے پرسنل پہ آئے. تو وہ پہلے کنفیوز ہے کہ سعید انور اور شاہد انور کا کیا رشتہ ہے آپس میں. آپ مجھے پلیز یہ کلیئر کر دیں، بھائی آپ کا وہ کزن ہے کیا ہے؟ What I believe, Ijaz Khan, کہ شاہد انور just name is similar, some sort of. لیکن یہ ہے کہ شاہد انور اس کا جو انڈسٹری ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور میرا جو انڈسٹری ہے وہ انوویشنس، یہ چیزیں نیو بنانا نا، اس میں باقی دونوں ڈفرینٹ ہے ڈیفینیٹلی. کیونکہ شاہد انور، یہ بلیو میں کرتا ہوں کہ جو شاہد انور کہہ رہا ہے بزنس پرسپیکٹو سے، یہ بہت صحیح کہہ رہا ہے. اس پہ بھی بالکل بہت سے کویشچن اس سے ریلیٹڈ بھی. پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے آڈینس کو یہ پتا چلے کہ بیسیکلی سعید انور نے یہ بزنس کیوں سٹارٹ کی اور جاب کو کیوں پریورٹی نہیں دیا. تو شاید مطلب کی طرف ہم بالکل ایگزیکٹلی بالکل آئیں گے. تو سعید صاحب مجھے یہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے بزنس کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جاب کریں، پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ بزنس کریں. تو لوگ کنفیوز ہے اس چیز پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بزنس کرو، سم ٹائم لوگ کہتے ہیں نہیں آپ جاب کرو. آپ تب کس طرح یہ راستے اس طرف آئے، بزنس کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جاب صحیح ہے یا بزنس صحیح ہے؟ موسٹلی اب لوگوں کی مینٹیلٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں، آئی تھنک بزنس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو، بیکاز یو آر یور اون باس. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز اگر ہے تو اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، رائٹ. اور آج سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے میں اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی سیمینار تھا، تو وہاں پہ ایک کویشچن پوچھا گیا کہ ہم بزنس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. اور موسٹلی ایوری سنگل پرسن in Pakistan, they are saying that we need to have a investment تاکہ کوئی آئے اور ہماری کمپنی یا ہمارے اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرے اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں. تو یہ بہت I think according to me is a mistake، کیونکہ یار آپ خود بھی کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے کہ whatever you want to start, you have to start it from a small step، right. تو اگر بندہ خود فری لانسنگ کر کے یا اس طرح چیزوں سے اپنے لیے پیسہ کمائے اور پھر اپنی کمپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو می بزنس از دی بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. نہیں، وہ جو زیادہ تر کویشچن یہی آتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دی بزنس، رائٹ؟ مین کویشچن تو یہی ہے. یہی کویشچن اس کو آپ کس طرح اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں مطلب فار ایگزامپل میں اپنا ایگزامپل لے لوں، میرے پاس اب انویسٹمنٹ نہیں ہے تو میں کس طرح بزنس کو اسٹارٹ کروں گا؟ اب ایگزامپل اگر میں آپ کا لے لوں تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے لیٹس سپوز، لیکن آپ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لائک کوئی سروس جو آپ کے پاس اسکل ہے، جو بھی آپ سیل کر یعنی آئیڈیا کی آپ بات کر رہے ہو کہ ایک آئیڈیا آپ لے کے آئے، اس پہ کام کریں، رائٹ؟ اس پہ کام کریں. لیکن
اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی اسکل سے لیٹ سپوز میں پہلے کیا کر رہا تھا, میں ایز اے ورڈ پریس ڈیولپر ورڈ پریس لوگوں کے لیے ویب سائٹ بنا کے ان کو دے دیتا تھا $100 اور $50, اور بس اس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا گیا اور الحمدللہ سسٹم بڑھتا گیا. تو انویسٹمنٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو. اور اگر آپ نے کوئی اس طرح چیز بنا دی, کوئی سافٹ ویئر بنا دیا جو لوگوں کے لیے ویلیو پرووائڈ کرتا ہے, تو پھر آپ کو تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ وہ کوئی انویسٹ کرے. آپ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کا جو سید صاحب آپ کا جو بزنس ہے میڈ ٹیک کا, یعنی آپ کس طرح پروڈکٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں تک, رائٹ؟ یعنی آپ کی جو وہ ہے کمپنی ہے, وہ کس طرح پروڈکٹ کو کریٹ کرتے ہیں یا کیا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, ذرا اس طرح بتا دیں ہمیں. موسٹلی میرے جو ڈیولپرس ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ سعید آپ اے آئی کے ساتھ ساتھ جو اور سروسز ہیں لائک ایپ ڈیولپمنٹ اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ زور دیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, جو ہماری سروسز ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ. ہم کسٹم اے آئی سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں آئیڈیا دو کہ اس طرح ہم نے چیز بنانی ہے اور اس کی فنکشنالٹی اس طرح ہوگی, ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بنا کے بھی دے دیتے ہیں. ہم نے آلریڈی ڈیلیور بھی کیے ہیں, ہمارے 2 پروڈکٹ الحمدللہ ڈیلیور ہو چکے ہیں اور ایک پروڈکٹ کے 1000 ایکٹیو یوزر بھی ہیں, اور اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ میڈ ٹیک کس چیز میں ایکسپرٹ ہے؟ ہم اے آئی میں ایکسپرٹ ہیں. اے آئی اگر میں سوچوں, اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی کمپنی کس چیز پہ کام کرتی ہے تو میں کہوں گا کہ صرف اے آئی پہ کام کرتی ہے, کیونکہ اے آئی از دا لائک ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے یار. وی لائک اٹ. اوکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اے آئی ہے, وہ اے آئی تو ہیومن جو جابس ہیں ان کو اس نے ریپلیس کیا ہے, رائٹ؟ پاکستان میں ویسے بھی بیروزگاری بہت زیادہ ہے, رائٹ؟ تو اگر اے آئی بھی ادھر سے آ جائے تو پھر جاب تو ریپلیس ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ تو کمپنی چلو لیڈ کر رہے ہیں, میڈ ٹیک زبردست کمپنی ہے, ان کا ایک نام ہے یہاں پہ, بٹ جو اگر میں کہوں کہ میڈ ٹیک کمپنی نے ہیومن جاب کو ریپلیس کیا ہے, تو آپ کس طرح اس کو رسپونڈ کریں گے؟ Look, according to the research جو deeplearning.ai نے کی تھی, جن نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 92 بلین جابس, وہ اٹس راؤنڈ اباؤٹ ناٹ ایگزیکٹ فگر کیونکہ میں ایگزیکٹ فگر بھول گیا, وہ اے آئی ریپلیس کر دے گا, لیکن 130 بلین جابس وہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اے آئی جو ہے 130, یہ کچھ ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں دے, لیکن بٹ اسٹل اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ اے آئی جو ہے وہ اگر جابس ریپلیس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بہت جابس کریٹ کر دے گا. فار ایگزامپل ابھی پہلے کانٹینٹ رائٹر ہر کسی کا کام نہیں تھا, رائٹ؟ کانٹینٹ رائٹرز کو دنیا نے ریپلیس کر دیا, لیکن اب ہر کوئی کیا کر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بندوں کو ہائر, ایون ود می ان مائی کمپنی ون آف مائی کلائنٹ از like hire somebody who will do content writing through AI. اب ہر ایک بندہ بھائی content writer بن گیا, through AI write content and then post it, right? ہر ایک کے لیے ابھی آسانی بھی ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ content writer کا, کیونکہ اگر آپ سپوز ایک بڑی ویب سائٹ یا چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تو like you have to hire anyone, right? You can hire anyone, اور یہ پھر بہت سے لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ, رائٹ, جو ویب کو بنانا اکراس دا ورلڈ, رائٹ؟ تو آپ لوگوں کے پاس کس طرح وہ آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, وہ فار ایگزامپل دبئی کے ہوتے ہیں یا پورے اکراس دا ورلڈ ہوتے ہیں یا پاکستانیز ہوتے ہیں, تو آپ لوگ پریورٹی کس کو زیادہ دیتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس دو کلائنٹ ہیں, ایک پاکستان کا ایک یو ایس اے کا, تو آپ کس کو پریورٹی دیں گے؟ اصل میں پاکستانی کو پریورٹی تو اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ آلریڈی میں نے لنکڈن میں میسیجز ریسیو کیے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو اے ویری لمیٹڈ بجٹ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی مسٹیک ہے, لیکن دے ہیو اے ویری لمیٹڈ بجٹ بٹ the expectation is very high. They want you to build some sort of similar system like Google have, right? Pakistani. But like in another case, in the flip side, if we are looking to the clients from Canada, from the United States, so they are very friendly and very okay with the budget as well, and they know the basic, like how the technology is working. And old people are literally not aware about the technology, but they are aware how this thing will be, how the APIs work. Even everyone to whom I spoke about with the clients, they know the APIs. What is APIs, right? But like if we are in the flip side looking for the Pakistani and other, they don't know what is API. It's a simple term, but still they don't know.
سید صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میٹ ٹیک فیملی ہے رائٹ اس میں آپ لوگ اے آئی کے علاوہ کیا کیا چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کس کس پہ زیادہ کام کرتے ہیں؟ مجھے یہ آئی بیسیکلی جو آٹومیشن ہماری آڈینس ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میٹ ٹیک اگر ایک بڑی کمپنی ہے، ان کا ایک نام ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ، بٹ آپ پلیز ان کو تھوڑا سا اس چیز کو کلیئرلی بتاؤ کہ آپ لوگ ان کو پرووائڈ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اوکے، یہ ہے کہ اب ہماری جو کمپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ اے آئی آٹومیشن ایجنسی ہے، اے آئی آٹومیشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی انٹرنشپ بھی ہمارے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو موسٹلی پاکستانی ہے. میں نے یونیورسٹی میں بھی کہا تھا، کیونکہ میں ریسنٹلی پاکستان گیا تھا، تو میں نے یونیورسٹی میں بھی کہا تھا کہ وی آر لوکنگ فار دا انٹرنس، بٹ ہم ان کو انٹرویو کریں گے، اور ان میں ہم نے انٹرویوز کیے ان کے، اور پھر کچھ ہی بندوں کو ہم نے سلیکٹ کیا کیونکہ جتنی ہماری کیپیسٹی تھی، جن کو ہم انٹرنشپ دے سکتے تھے، تو ان کو ہم نے انٹرنشپ بھی دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ میں اپنے انسائٹس بھی شیئر کر رہا ہوں تھرو یوٹیوب ود دیم، تاکہ وہ ایک ایز اے 24-year-old انٹرپرینور میں نے جو چیزیں کی ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں اپنا اسمال سسٹم. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں آئی بلیو کہ میں وہاں سے بھی صحیح پیسہ بنا سکتا ہوں، اور ادھر سے تو ویسے بھی یہ تو زمین ویسے بھی گھر میں پیسے کے لحاظ سے، بٹ میں ادھر بھی صحیح پیسہ کما سکتا ہوں. کیونکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ بالکل صحیح. مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کی ایج میں بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فریش وہاں پہ گریجویٹ ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں، اور جو یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں رائٹ. تو میں کس طرح یہ سمجھوں یا ہماری آڈینس کس طرح سمجھے کہ سعید انور بہت ڈفرینٹ ہے باقی اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ سعید انور نے کبھی جاب کو پریورٹی دیا ہی نہیں ہے رائٹ. تو سعید کے پاس ایسے پہلے کون سی آئیڈیا آیا، کون سی کریٹیوٹی آئی کہ وہ سعید بزنس کی طرف آئے؟ کیونکہ یہ فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی انیشیٹو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹرگل ہوتی ہے رائٹ. ایک فار ایگزامپل کوئی جاب پہلے جابس کرتے ہیں، اس میں ایکسپیرینس گین کرتے ہیں، دین وہ ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں، ایک انیشیٹو لیتے ہیں. تو کیا یہ انیشیٹو آپ نے یونیورسٹی کے سیمسٹر کے دوران آپ نے اسٹارٹ کیا، یا آپ جب گریجویٹ ہو گئے آپ کے پاس پھر یہ آئیڈیا؟ تو یہ کیسے آیا، باقی سے آپ کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ رائٹ، میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا جب سے میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی ہے، اور پھر یہ ہوا کہ ایک انڈین بندہ تھا، اس کے لیے میں نے راؤنڈ اباؤٹ 17 hours کام کیا تھا واو for $5. Right, it was my first step واو. in the freelancing تو آپ journey. انڈینس پہ ٹرسٹ کرتے تھے؟ Actually یہ وہ بھی بڑا project سوال جو ہے تھا نا. وہ ہاں. project جو تھا وہ $10 کا تھا، بٹ انہوں نے مجھے $5 دے دیے، کیونکہ پاکستانی انڈینس بوتھ فار می کلائنٹ پرسپیکٹو آر سیم. یس، یہ ایک پازیٹیو میسج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پہ کتنا آپ نے ٹائم لگا، کتنا اسٹرگل آپ نے کی؟ 3 سے 4 میں سال نے 17 hours اگر بندہ یہ بھی کرے کہ وہ hours ڈیوائڈ کرے ڈیز پہ نا، تو بندہ 5 hour، وہ 5 hour کبھی 3 hour 4 hour، تو وہ 5-6 دن بن جاتے ہیں. تو 5-6 دن میں نے $5 کے لیے کام کیا، وہ اس لیے تھا کہ بس مجھے کہیں نہ کہیں سے ایک پروجیکٹ مل جائے. موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فری ورک اگر میں کروں گا تو میری عزت نہیں. تو خراب ہو یہ جائے. کلائنٹ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے نا. اصل میں یہ ہے کہ کلائنٹس ملتے ہیں لنکڈن سے اور اپ ورک سے. اب اپ ورک میں نے کس طرح اسٹارٹ کیا؟ اپ ورک از اے فری لانسنگ پلیٹ فارم اینڈ اٹس ویری ایزی. اگر آپ کچھ اسٹیپس فالو کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک انٹرنشپ کر رہا تھا، اور آج میں صبح اس کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ٹاپ ریٹڈ فری لانسنگ کا بیچ دیا. تو ٹاپ ریٹڈ فری لانسنگ آپ $1,000-$2,000 کمانے کے بغیر نہیں لے سکتے. تو اس نے کیسے کیا؟ ان کو میں نے بتایا کہ یار بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ اپنے پروفائل کو اپٹیمائز کرو، پھر اس کے بعد اس میں پورٹ فولیوز ڈالو، پھر اس کے بعد ٹیسٹیمونیل ڈالو، اور پھر اس کے بعد اپنا ایکسپیرینس ڈالو. لیکن ہمارے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ پروفائل کس طرح بنا، کیونکہ یہ ایک تو سرچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کس چیز کی انفارمیشن کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تبھی آپ کو ملے گا. ایک تو سرچ نہیں کرتے ہیں، اور اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہم بندہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں، everything is possible. تو آپ کلائنٹ لے سکتے ہیں through different platforms. But for me, I wanna focus on LinkedIn and Upwork only.
تو صحیح صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کمپنی کتنے ٹرسٹیبل ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کلائنٹ آئے رائٹ، تو آپ کس طرح ان کو کنونس کرتے ہیں؟ ابھی جو میرے بہت سے لوگ ہمیں انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں، کوشچنس کر رہے ہیں، کوشچن بہت زیادہ ہے ریلیٹڈ ٹو اے آئی رائٹ، بٹ آپ ٹرسٹ کس طرح آپ کمپنی پہ ایک کلائنٹ کر سکتے ہیں؟ یو نو واٹ، میرے لیے میں نے ایک اسپیسیفک چیز سیکھی ہے میرے 3 سال ایکسپیرینس سے. کیونکہ جب آپ کسی کو ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں، ویلیو، تو وہ آپ کو پے کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. تو ویلیو میں کیسے پرووائڈ کرتا ہوں کہ میں ان کو فری ایم وی پی دیا کرتا تھا. ابھی بھی تقریباً میں کبھی کبھی ڈفرینٹ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو میں فری ایم وی پی دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہے کہ یار آئی ایم کیپیبل آف ورکنگ فار یو. وہ کہتے ہیں کہ سعید میں نے یہ چیز بنانی ہے، اے بی سی ڈی صحیح ہے. میں کہتا ہوں اوکے اے اور بی، سو اے اینڈ ہاف سم تھنگ میں آپ کے لیے فری بنا دیتا ہوں، آپ کو میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو ٹیسٹ کریں، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر میں آپ کے لیے آگے. وہ جب اے اینڈ ہاف ٹیسٹ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ویلیوبل ہے، ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ فار می بیکاز اس نے مجھے یہ فری دے دیا رائٹ. تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پروجیکٹ، آپ کو ہی پروجیکٹ دے گا. یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں، موسٹلی آپ کو پروجیکٹ ملے گا سیریسلی. تو آپ ان کو فری ویلیو دیں، ان کو either it could be a free, it could be some sort of تو تاکہ فری میں آپ آپ کو کوچ بھی ویلیو. پرووائڈ کرتے ہیں؟ میں ان کو کنسلٹیشن بھی دیا کرتا تھا کہ یار اوکے اف یو آر گوئنگ ٹو بلڈ دس، میں آپ کو لائک وہ اس کا ایک آئیڈیا ہے کہ میں نے ایک اے آئی سسٹم بنانا ہے، تو میں اس کا جو بھی اس کا آئیڈیا تھا اس کو میں صحیح پراپر ٹیکنیکل طریقے میں لکھ کر اس کو میں دے دیتا کہ بھائی یہ فری، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ٹیک اٹ، اف یو وانٹ ٹو ورک ود اس ویلکم، وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دس تھرو دس ٹیکنیکس. تو کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یس. تو اس لیے کیونکہ ہم اس کو کریڈیبلٹی دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو کہتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں بنی تو میں آپ کو سارے پیسے ریفنڈ کروں. سیریسلی میں نے یہ ایک سوال ہے، بالکل یہ بنتا ہے کہ جب آپ ان کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو ہم آپ کو ریفنڈ کر سکتے ہیں. بالکل وہ میں نے کیے بھی ہیں. سیریسلی ریسنٹلی یہ پریویس منتھ میں نے ایک کلائنٹ، کیونکہ میں بہت زیادہ بزی تھا اور میں نے پروجیکٹ لیے بہت سارے پروجیکٹ لیے، اب میں اس پروجیکٹ کو ٹائم نہیں دے پا رہا. تو یہ ہوا کہ کلائنٹ کو میں نے کہا کہ یہ چیز تو نہیں بنی ہے ابھی تک، تو پھر میں ابھی میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. either I have to focus on big fishes, right, big fishes, or either I have to focus on small. تو پھر میں نے ان کو سارے پیسے اس کے ریفنڈ کر دیے سارے. بالکل ہم اس وقت انسٹا پہ بھی آن لائن ہیں اور بلکہ لائیو ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، کوشچن ہیں ان کے. اور میں سب کو بتاتا چلوں کہ سعید انور اس وقت دبئی میں ہے اور ہمارے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور بہت مشکل اور بہت ٹیکنیکل پرابلمس باوجود بھی سعید صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سعید صاحب اپنا جو ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں اپنی ینگ جنریشن. تو اس کو ہم آگے چلتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. تو سعید صاحب آپ تھوڑا سا نا ٹف کوشچن دے رہے ہیں، یہ شاہد انور کا نام سنے آپ نے؟ میں اس کا نام کس نے نہیں سنا ہے. اچھا، شاہد انور بڑا فیمس پرسنالٹی ہے سوشل میڈیا میں. اپنے وہ کار دکھاتے ہیں، گھر دکھاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا دولت ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ میرا زمین ہے، یہ وہ یو ایس اے میں وہ رہتا ہے. اس میں کتنا حقیقت ہے یہ بتا دیں ذرا. اصل میں اکارڈنگ ٹو می، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ برانڈنگ ضروری ہے، تو شاہد انور جو یہ ریئل ہے یا ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے، بٹ یہ ایک پورا برانڈنگ ہے. شاہد انور ابھی سیریسلی ایک برانڈ بن چکا ہے، کیونکہ ہر ایک ایوری ون نوز ہیم، ایوری ون از فالوئنگ ہیم. صحیح، شاہد انور سے بڑے لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں جو ان کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے اصل میں تو سپورٹ نہیں کرنا چاہوں گا، مطلب آپ ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں نا. ہاں ڈیفینڈ وہ اس لحاظ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی جو بزنس کی باتیں ہیں اٹس ویری گڈ، کیونکہ جو وہ بتا رہا ہے وہ بالکل صحیح بتا رہا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اس کا لہجہ مجھے نہیں پسند، وہ بہت زیادہ کبھی کبھی اوپر وہ کہتے ہیں یہ میرا موٹیویشن دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ سب کو تھوڑا سم انڈرسٹینڈ ہو جائے بزنس کے بارے میں، رائٹ. لیکن حقیقت کتنی ہے؟ مجھے یہاں سے پاکستان میں جتنی بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیک ہے، یہ ان کے پاس جو فیسلٹیز ہے، ان کے پاس جو ڈفرینٹ گاڑیاں ہیں، یہ سارے فیک ہے، وہ جسٹ کرائے پہ لیتے ہیں، رینٹ پہ لیتے ہیں، پھر اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ آڈینس آ جائے. ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس طرح یہ چیزیں یوز ہو رہی ہے نا برانڈنگ کے لیے. اب شاہد انور سے ایک اور بھی بہت زیادہ صحیح ملینئر ہے جس کو ہمارے پاکستانی تو نہیں جانتے ہیں، الیکس ہرموزی. وہ
آلریڈی جو اس کی اسٹوری ہے, جس طریقے سے وہ I will prefer everyone to learn about Helix Hermosi to پاکستانی, کیونکہ اگر آپ سیریس میں بزنس سیکھنا چاہتے ہو اور اگر سیریس میں کلائنٹس بنانا چاہتے ہو اپنے, تو ایلیکس ہرموزی کو فالو کرو. ایلیکس ہرموزی کی بکس ہیں جو میں تو خیر بکس پڑھتا رہتا ہوں, تو اس لیے میں نے بکس پڑھی ہیں, تو اس کی آڈیو بھی ہے, اس کی ویڈیو بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. Why I am promoting him? Because his content helped me to grow my business, right? So that's why I would love everyone to go to his YouTube channel and then like learn from him. He is the guy. چینل کا نام کیا ہے؟ میرا والا جی جی, سعید انور اے آئی. سعید انور اے آئی. اوکے, تو ساتھ ہاشمی کو جانتے ہوں گے پھر؟ شاد ہاشمی, ہاں ان کو بھی جانتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ سعید انور فیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد انور ہے جو وہ ساری چیزیں فیک ہے, وہ جسٹ فار لوگوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں, جو ساتھ ہاشمی پاکستان میں سب ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں فری کورس پرووائڈ کروں گا, اور شاید انور جو ہے فری والی جو ویلیو ہے انہوں نے کہی بالکل صحیح کی ہے. کیونکہ اگر آپ لیٹس سپوز ابھی ہم نے جو انٹرنشپ پرووائڈ کی ہے, ہم نے کسی کو چارج تو نہیں کیا ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کو بھائی 20,000 30,000 40,000 تک آپ کو, کیونکہ آئی ڈونٹ نیڈ دیئر منی, 20,000 آئی ڈونٹ نیڈ, رائٹ؟ تو بس میں کیا کروں گا 20,000 کا, 10-20 بندے آئیں گے ٹوٹل, تو میں نے ان کو فری دیا ہے انٹرنشپ, رائٹ؟ تو اب یہ سعد انور رائٹ, جی سعد ہاشمی, انور ہر جگہ انور کہاں ہوتا ہے, وہ تو شاہد انور سعید انور ہے بس. سعد ہاشمی, تو یہ ہے کہ وہ اگر فری ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں تو آئی تھنک اس میں کچھ بات ہے. میرے خیال سے آپ کو اگر شاہد انور کا پتہ ہے اور سعد ہاشمی کا نہیں پتا, تو اٹس مین کہ شاہد انور بہت زیادہ پھر اس کا نام ہے مارکیٹ میں, رائٹ؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو سعد ہاشمی کا نہیں, اور جس طریقے سے بولتا ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ کبھی کبھی بہت اوپر چلا جاتا ہے, تو اس لیے شاید اس کا جو ساری چیزیں ہیں وہ ذہن میں پڑی ہوئی ہے. بہرحال سعد انور جو ہے, سوری سعد ہاشمی, I like him, he is very good guy. اچھا سعید, مجھے بتاؤ کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں AI کا بہت بڑا رول ہے, رائٹ؟ تو آپ اس AI کو آگے 15 سال بعد, 10 سال بعد, 30 سال بعد کہاں پہ دیکھیں گے؟ یعنی وہ جاب کی مارکیٹ میں کس طرح امپیکٹ ہو سکتے ہیں, رائٹ؟ Very very good question, seriously Jas, and I would love to answer this because it's related to my field. Look, I was searching about this, like what will be the boom of AI. So according to the research, the investment in AI will be now it's 47 billion, but now it could be raised in 2032 to 97 billion. So look at the difference, 47 billion, 97 billion. So it's a very very good thing to learn. آپ کو آئی تھنک میں نے ایک اسکرین شاٹ بھی سینڈ کیا تھا اجاز, کہ میں نے کوشچن پوچھا تھا پول میں ایک لنکڈن پہ, کہ اے آئی, رائٹ, اے آئی آپ لائک اگر آپ اے آئی آپ کا جاب ختم کر سکتا ہے کہ نہیں, اگر آپ کا اے آئی جاب ختم کر سکتے ہیں, یا جو بندہ اے آئی یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا جاب ختم کر سکتا ہے, رائٹ؟ تو میں نے وہ بندے والا سلیکٹ کیا ہے, رائٹ. تو اگر آپ اے آئی سیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ, اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ بھائی جاؤ اور پھر نیچرل لینگویج پروسیسنگ سیکھو یا پھر ڈیپ لرننگ, یہ جو اے آئی کی کنسیپٹ ہے وہ ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اے آئی کی بیسک سیکھ لیں, اے آئی کو استعمال کرنا سیکھ لیں, رائٹ؟ اٹس ویری ویری گڈ, یو ہیو ٹو لرن اٹ بیکاز everyone is moving so fast. In Dubai, what we are building in 20 days, in Pakistan you will build it in 5 or 6 months. So look at the difference. Everything is going so fast, so you have to learn it, right? تو اگر جو بندہ اے آئی یوز کر رہا ہے تو وہ خطرناک ہے, آپ اے آئی سے بالکل نہ ڈریں, وہ جو بندہ اے آئی یوز کر رہا ہے ان سے ڈرے, کیونکہ وہ آپ کو, اس لیے ضروری ہے کہ آپ اے آئی کو تھوڑا تھوڑا سا سیکھ لیں, اے آئی کے بارے میں یعنی اے آئی کو سیکھنا ہر ایک اسٹوڈنٹ پہ, فار ایگزامپل ایک انڈیویجول پہ, یعنی سلسلے کو سیکھو, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, فار ایگزامپل کسی فیلڈ سے بھی ہو, رائٹ؟ تو صحیح تھا, میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا تو آپ نے دل بڑا ہو کے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟
تو آپ کے پاس یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ایک بڑا آفس ہے، ایک زبردست روم میں آپ رہ رہے ہیں، اور دبئی میں بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجھے میں کہہ سکتا ہوں یہ فیک ہے. یہ میرا آفس ہے دبئی میں، اور I would love to show it. یس پلیز، آڈینس کو دکھا دیں. واو. تو یہاں پہ ایک یہ آفس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی ہے. اگر کوئی انٹرپرینور دبئی سے پاکستان سے آ رہا ہے ادھر، تو I would love to have him over here کہ وہ میرے ساتھ الکوز میں ہی میرا آفس ہے، وہ میرے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں. تو I'll always be here. So it's my office. جیسے شاید ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان سے کوئی آتے ہیں میں ان کو ٹائم نہیں دیتا ہوں، رائٹ، کہ وہ غریب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بیٹھ دیں گے کہ نہیں؟ تو یہی تو میں نے کہا کہ اگر کوئی انٹرپرینور آ رہا ہے، کیونکہ اگر انٹرپرینور ہے ابھی لائک اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو دین وی کین ہیو اے میٹنگ ان جائٹیکس، رائٹ، جب اسٹارٹ ہو رہا ہے دبئی میں. لیکن اگر کوئی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے کچھ، تو وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں، نو پرابلم، وی کین ہیو اے میٹنگ ود ہم. بالکل صحیح صاحب. یہ جو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی گریجویشن کہاں سے ہوئی ہے، کس یونیورسٹی سے؟ یو ای ٹی مردان سے. یو اے ٹی مردان سے. تو آپ کی جو کلاس فیل ہوتے ہیں وہ اب بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اسکریننگ بھی تو نظر آ رہے ہوں گے. تو سوال پوچھتے ہیں آپ سے، کس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا؟ اصل میں ان کو میرے سارے اسٹرگلس کا پتہ ہے نا، کہ میں نے کب سے اسٹارٹ کیے ہیں. اصل میں میرا ایک پیپر بھی فیل ہو گیا تھا یونیورسٹی میں. اصل میں وہی یہ بڑے بڑے جو انیشیٹو لیتے ہیں وہ فیلئرز ہوتے ہیں، رائٹ. شاید ان کو کہتے ہیں میں نے اسکول ڈراپ کیا تھا 9th کلاس آئی تھنک، ابھی کہتے ہیں میرا پیپر فیل ہوا ہے. تو یہ جو سیریسلی یہ دس کیسے؟ ٹائم اگر یہ مجھے دوبارہ فیل کر دیتے نا تو پھر میں ڈگری چھوڑ دی. سیریسلی میں نے 100% سوچا ہوا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ یہ فیل کرتے تو میں پاکستان دوبارہ ڈگری کے لیے نہیں جاؤں، کیونکہ میں پیپر دینے کے لیے 4 دفعہ چلا گیا. 7 month میں 4 ٹائم ہے دبئی پاکستان دبئی پاکستان دبئی. تو یو ٹی مردان سے میں نے ایجوکیشن کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈگری امپورٹنٹ ہے یا اسکل امپورٹنٹ ہے؟ This is very, thank you so much for asking this question. Seriously, you know why? Because most of the people are thinking, oh, degree is not important. Even a lot of influencers who are not educated, they are giving the people this education that degree is not important. Like with the degree, you will be having just a tag. Degree is nothing more than just a tag. It could help you if you want to go outside, go out of country, right? If it could help you, because everyone can't do a business. According to me, business is not for everyone, but also business is not that much difficult as well. Everyone could do it, but it's totally depend on the mentality. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لائک ادھر ڈگری کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈگری کمپلیٹ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی لے لیں. خیر ہے، میرا جو مینٹور ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ صحیح. فرقان سر نام ہے ان کا. اللہ ان کے جسم کا ہر ایک ذرہ ذرہ جنت پہ ڈالے، کیونکہ انہوں نے جو مجھے چیزیں سکھائی ہے. He is not from Mardan. Actually, he spent 20 years in United States, اور پھر اس کے بعد he is living in Dubai here. But I was in contact with him through messages or this. I was asking with him a lot of questions. وہ اصل میں پاکستانی ہے، بٹ اس کی فرسٹ نیشنلٹی جو ہے وہ امریکن ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سعید سی لے لو، ڈی لے لو، لیکن ڈگری کمپلیٹ کر کے آ جاؤ، ضروری نہیں ہے. تو اٹس اے ویری کامن تھنگ. آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکل سیکھ لیں. اب میں نے ڈگری کیوں چھوڑنی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو لیو، کیونکہ میں سوچا تھا کہ اگر فی الحال میں ڈگری کو بالکل سائڈ پہ کر لوں، کیونکہ میرا بزنس میں نقصان ہونے جا رہا ہے کہ اگر میں اس طرح جاؤں اور یہ کیا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن صاحب یہاں پہ لوگ بھی کنفیوز ہیں. شاید انہوں کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسکل پہ فوکس کریں، ساداش بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈگری پہ بھی فوکس کریں. تو یہاں پہ سوال تو بہت ہے، رائٹ. تو اس کو پھر ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں کسی نہ کسی کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اکارڈنگ ٹو می میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈگری اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر مشکل نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں. اگر ڈگری آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن آپ اگر 20% جو اپنا برین یوزیج ہے وہ ڈگری پہ ڈالیں اور 80% آپ
اسکلس پہ ڈالیں, کیونکہ اسکل ہی وہ چیز ہے, اور اسکل ہی وہ چیز ہے جس نے مجھے پاکستان سے دبئی لے کے آیا ہے. لیکن ایک اور بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے. لائک اگر میں کہوں کہ نہیں یہ میں نے سب کچھ خود کیا ہے, کمپنی بنائی ہے, یہ اجاز آپ صرف مجھے ایک اسمائل کر دو نا کہ سعید یو آر ڈوئنگ گڈ, سیریسلی یہ بھی آپ نے میرے ساتھ ایک کوآپریشن کی ہے میرے سکسیس میں, رائٹ, سیریسلی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار سب کچھ میں نے خود بنایا ہے. اب آپ کے ابو کی محنت ہوتی ہے, آپ کی موم کی محنت ہوتی ہے, جس طرح فرقان سر میں مینٹورس کی محنت ہوتی ہے, جو ابھی یہاں پہ میرا ایک دوست ہے اماراتی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایک بندے کی سکسیس میں بہت سی چیزیں انوالو بھی ہوتی ہیں, اور اللہ کوئی نہ کوئی آپ کو سیٹ کر ہی دیتا ہے کہ یار ابھی وہ آپ کی ہیلپ کرے. لیکن آپ نے کام کرنا ہے, فوکس کرنا ہے, اسکل پہ کام کرنا ہے دن رات. اگر آپ دن میں 10 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہو تو کرو. تو آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ فار ایگزامپل سم ٹائم آپ جیسے لوگ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں, جو پیسے کما رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی فیلئر کو یا چیلنجز کو ٹھیک ہے وہ فیس نہیں کر سکتے, وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس میں کتنے حقیقت ہے, یعنی آپ بھی کبھی سم ٹائم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, تو آپ پھر کس طرح آپ کی کیا موٹیویشن ہے؟ میں کیا سوچتا ہوں کہ اگر ایک چیز مجھ پہ آ رہی ہے, مشکل آ رہی ہے, تو اوکے اٹس گڈ. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے ایک بیریئر ہے یا میرے لیے ایک موقع ہے, تاکہ میں پھر وہ لوگوں کو بتاؤں کہ یار یہ چیز مجھ پہ آئی تھی اور یہ میں نے اس طرح سالو کیا, کیونکہ آئی تھنک کہ میں سالو کر سکتا ہوں, رائٹ. تو بندے میں صرف ہمت ہونا چاہیے کہ بس یہ چیز اگر آ رہی ہے, یہ چیز اس طرح ایشو ہو گیا ہے, تو نہ ہی کہ ایشو یا ہارڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہار مان, ہارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فوکس کرو. اگر میں لیٹس سپوز آج سے 5-6 سال بعد, اگر کیونکہ ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں, آج سے 5-6 سال بعد ہماری کوئی پروڈکٹ اللہ کرے کہ وہ بالکل بوم پہ چلی جائے, اور 5-6 سال بعد آپ مجھ سے ملے سعید جرنی کیسی تھی, تو میں کہوں گا کہ بہت ایزی ہے. نہیں, میں کہوں گا کہ یار اٹ واز ہارڈ. میں آپ کو بتاؤں گا, اپنے ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے چیزوں کو کس طرح ٹیکل کی ہے, اللہ نے میری کس طرح ہیلپ کی ہے, یہ ساری چیزیں کس طرح ہوئی ہے. اگر بہت ایزی ہو گئے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا, پھر تو اس میں چس نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی مزہ تب آئے گا کہ آپ اس کو سینہ کھول کے اس کا سامنا کریں. کیونکہ پھر آپ کو کل ایک چیز کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا اپنی آڈینس کو, میں نے اس کے پیچھے کتنے ہارڈ ورک کی. ہاں بالکل, تو یہ ضروری ہے. ایسا وہ کچھ لوگ ہیں فار ایگزامپل وہ ڈرتے ہیں کسی بھی انیشیٹو کو لے کے, اور ان کو ایک خطرناک چیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز لی, کیونکہ پاکستان میں اب اس دور میں ہم پاکستان میں جی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, آپ تو دبئی میں ہیں ماشاء اللہ, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک نیا آئیڈیا نہیں لے کے آ سکتے ہیں, اس پہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہوگا, چیلنجز ہوں گے, رائٹ. تو وہ چیزیں ہم جیسے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا, پھر یہاں پہ آپ نے پڑھا, پھر فیل بھی ہو گئے, پھر وہاں دبئی چلے گئے, وہاں سے آپ محنت کر رہے ہیں. تو اب صحیح مجھے یہ بتائیں کہ آپ ارننگ کتنی, ہم نے اگر آپ بتا سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے تقریباً 3 ملین کراس کی. واو, شکر الحمدللہ. تو اٹس ویری گڈ. تو آپ تو شاید انور کے پیچھے نہیں, $3 ملین نہیں, ابھی میں نے $3 ملین تو AED آپ کہہ سکتے ہیں, رائٹ. ڈالر ول بی کراسڈ انشاءاللہ. بٹ یہ کہ آپ فالو تو شاید انور صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کراس کر دیں گے ان کو. اس کو ابھی اگر ڈالر میں کنورٹ کرتے تو ڈالر میں پھر ڈالر میں اگر 1 ملین سم تک ٹائم ٹچ ہو جاتا ہے. بالکل. تو سعید صاحب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اسپیشلی کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ سے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلڈ سے ہیں, اور جو فریش گریجویٹ ہیں جو بیٹھے ہیں پاکستان میں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کریں, تو ان کو کیا سجیشن آپ دیں گے؟ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس نے کون سی چیز سیکھی ہے. میں جب اسکول میں تھا تو اس وقت ہمیں ایک چیپٹر پڑھا گیا تھا کہ اگر آپ ایک whatever you are, you have to be best in your field. اگر آپ جو بھی کرتے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, رائٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن, تو آپ موسٹلی چیزیں وہ تلاش کریں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تاکہ وہ
آپ کے پاس جو پرانا نالج ہو اور آپ جو نیو نالج آپ سیکھیں گے اس کو ملا کے آپ وہ چیز لائک ایک بندہ ڈاکٹر ہے رائٹ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے سائڈ انکم جنریٹ کرنی ہے. ڈاکٹر مین کہ وہ ابھی چلا نہیں گیا ہے, وہ بھی یونیورسٹی میں ہی ہے رائٹ. تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اے آئی کا کانٹینٹ بنانا اسٹارٹ کر دے, اے آئی کا اپنے لیے ایک ویب سائٹ ڈومین لے لے, اپنے لیے ایک ویب سائٹ تیار کر لے اور اس پہ کانٹینٹ جو وہ ریسرچ کرتا ہے, جو چیزیں وہ صرف اس کو پبلش کرتا جائے. پھر ایک دن وہ گوگل ایڈس ان کر لے اور پھر گوگل ایڈ سے بھی وہ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. سیریسلی اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ کام تو کریں نا, آپ ایک چیز پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہاں سے آئے گا. بالکل. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی کمپیوٹر سائنس کے, تو ظاہر بات ہے وہ پاکستان میں سب اور پاکستان میں ڈفرینٹ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ایجوکیشن میں کیا فلوز ہے, رائٹ. آپ نے یہاں سے ڈگری کی, آپ یہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں, تو آپ کیا لگا ان 4-5 سالوں میں کہ یہاں پہ فلوز ہے پاکستان کے ایجوکیشن میں, اسپیشلی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں؟ کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا؟ I would really appreciate Ijaz, جو questions آپ نے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں, but it's very good question, seriously. you know, ایجوکیشن میں مسئلہ ہے, وہ بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے میں نے بھی بہت ٹائم ضائع کیا اور میرا بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ آپ کو پڑھا رہے, ہاں وہ کہتے ہیں ٹیچرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آگے آپ یوز کرو گے, لیکن ٹکا بھی نہیں یوز نہیں کر رہے سیریسلی. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سائن ٹیٹا اور کوس ٹیٹا کہاں پہ یوز کیا, لیکن اس کی وجہ سے ہم نے پورا دماغ خراب کیا تھا رائٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس میں ساری چیزیں پریکٹیکل ہونی چاہیے موسٹلی. بالکل ایسے. اگر آپ اب ہمارے کوڈنگ پہ آپ آ جاؤ, اگر ہم پورا دن کتاب میں کوڈنگ A+B اور پھر یہ چیزیں سیکھتے رہیں تو ہم نہیں کر پائیں. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے اور پھر اس کو رن کریں گے, ہمیں ایرر کا پتہ چلے گا, پھر اس کے بعد تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ پریکٹیکل چیزیں آئے کہ ایجوکیشن میں زیادہ آ جائیں اور رٹے سے یہ ہمارا دھیان ختم ہو جائے, کیونکہ رٹا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹائم ضائع کر رہے ہیں سیریسلی, اپنی مین پاور ضائع کر رہے ہیں, اپنی لائک اپنا 2 دن میں ہم اگر 5-6 ہزار کما سکتے ہیں تو وہ ہم فضول چیز میں لگا کہ وہ بھی اڑا, کیونکہ ٹائم از سیریسلی منی. یہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ابھی فی الحال جیب میں پیسہ نہیں ہے تو لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے, تو وہ ٹائم اب اگر آپ سے کوئی فضول چیز پہ جا رہا ہے تو یہ آپ نقصان کر رہے ہیں. بالکل ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ مردان سے دبئی تک پہنچ گئے, اور میرے ایسے بہت سے دوست ہیں جو لمز میں پڑھتے ہیں, جو نصب میں پڑھتے ہیں, جو گریجویٹ ہو چکے ہیں, لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہماری یہاں پہ مارکیٹ میں جاب نہیں ہے پاکستان میں. تو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کچھ چیز پہ کام کرنا, کچھ آئیڈیا لے کے آنا ہے, کچھ انیشیٹو لے کے آنا ہے, رائٹ. تو یہاں سے بالکل اندازہ ہو سکتا ہے کہ سعید نے مردان سے سٹارٹ کی, پھر وہ دبئی تک پہنچ گیا. تو سعید مجھے اس کا تھوڑا سا لاسٹ میں جو آپ کے اور میرے مل کی جو آڈینس ہے تو ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اور اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سجیشن دے, ان کو کوئی میسج دے. لک, ایک کوشچن تو یہ ہے اعجاز بھائی کہ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے تو دے شوڈ ہیو اے پورٹ فولیو, کیونکہ موسٹلی لوگ سیریسلی میں نے بہت سرچ کیے, اف آئی ایم لوکنگ فار سم اسپیسیفک اسکل لائک ان AI تو مجھے اس طرح کا بندہ نہیں ملتا ہے رائٹ. اگر بندہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار سعید یو ہیو ٹو پے می دس مچ اماؤنٹ رائٹ, تو پے کرنے کے لیے ریڈی بھی ہوتا ہے بندہ. لیکن اگر میں نے سرچ کیا ہے, جو میرے سرچ کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو اسکل سیکھ رہے ہیں اس پہ صحیح کام نہیں کر رہے, مطلب دے ہیو ٹو لرن اٹ پراپرلی رائٹ, تبھی آپ کو جاب ملے گی. لیکن اگر آپ کو ابھی جاب نہیں مل رہی ہے تو آپ کچھ اپنے پریکٹس کے لیے کوئی, اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس کے ہو یا سافٹ ویئر کے ہو تو پریکٹس کے لیے کوئی ویب سائٹس بناؤ, کوئی سافٹ ویئر بناؤ, اس کو اوپن سورس کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک لوگوں کے شو کرو کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے. آپ اگر 2-3 چیزیں بنا دیتے ہو تو آپ کو پتہ لنکڈ ان پہ ایک نہ ایک دن میسج آ جائے گا, would you like to work with me or not. Seriously, either it could be from United States, Canada اور US, different جگہ سے آپ کو یہ چیز آ جائے گی, میسج آ جائے گا خود بخود. آپ کسی کو میسج بھی نہیں کرو گے, لیکن اگر آپ نے اچھا پورٹ فولیو بلڈ کیا ہے تو پورٹ فولیو بلڈ کر دے, آپ کو جاب مل جائے گی. ہر ایک بندہ, ایوری ون از ولنگ ٹو پے.
but if you know the work how to do this, right? اور اس کے بعد جو آپ پوچھ رہے تھے کہ اب میں ابھی آپ لاسٹ میں کیا کویسچن تھا؟ وہ مارکیٹ کے بارے میں. ہاں مارکیٹ میں کیا ابھی چل رہا ہے، رائٹ؟ تو مطلب یہ کہ لمس کا اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کے وہ بیٹھے. ہاں تو یہی تو میں ابھی یہی ایکسپلین کیا میں نے کہ اگر ایک بندہ لمس سے ہے یا کوئی بھی یونیورسٹی سے ہے، لیکن وہ اگر صحیح میں کوئی چیز ارن کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ کچھ پورٹ فولیوز بنائے، کام کرے، رائٹ؟ میں بہت ٹائم پہلے ایک بندے کو اپروچ کیے، وہ ایک یونیورسٹی میں تھا اور بہت ہی اس کا جو ہاسٹل تھا نا، بیکار سا ہاسٹل، وہ بیٹھا ہوا تھا ٹپ 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 ٹپ. جب میں نے اس کو میٹنگ کے لیے انوائٹ کیا تو میں نے کہا کہ یار آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یار یہ چیزیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا ہاؤ مچ یو آر گوئنگ ٹو چارج می، رائٹ، فار دس. تو اس نے مجھے کہا کہ یار 200K. I was impressed. Like, okay, a student ایک ہاسٹل میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یار آپ مجھے 200K چارج پے کرو گے تبھی میں آپ کے ساتھ کام کروں. لیکن جب میں نے اس کے اسکلز لیول چیک کیے تو he was able so that I could pay him 200K. Seriously. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو صحیح سے سیکھیں اور پھر آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جاب آپ کے پاس آئے. تو ابھی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اس کمپنی کو لے کے؟ کیا آپ مطلب کوئی آپ کے پاس اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ؟ یہ ہے کہ میں موسٹلی سروس بیس پہ تو چلو ابھی کام چل رہا ہے، لیکن میں پروڈکٹس بنانا چاہتا ہوں جو پروڈکٹس which will earn money for you instead of you working and then after that getting money. تو یہ بہت دنیا کا سب سے بیسٹ ایور سولوشن ہے کہ ایک ساس بیس پروڈکٹ بنائیں. تو اس طرح کی چیزیں میں انشاءاللہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی ایک کام ہم کر رہے ہیں، ایک ساس بیس پروڈکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں نا، تو ہم کچھ ٹائم کے لیے فری دے دیں گے، جو جس طرح بھی میں نے ایکسپلین کیا، رائٹ؟ تو ہم ان کو فری دے دیں گے پروڈکٹ، کہ پروڈکٹ لو یوز کرو اور پھر اسی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے کلائنٹس بناؤ. آپ جو کورس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ آئس تو وہ آپ فری پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹ؟ میں بزنس کے ریلیٹڈ موسٹلی جو میرے انسائٹس ہوتے ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، جو ابھی میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیے. اور سعید انور اے آئی، میں آپ کو لنک بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو فار می لائک جو چیزیں انسائٹ جو چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں. جی شہید، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں فخر ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہمیں فخر ہے آپ جیسے لوگوں پہ اتنی ینگ ایج پہ بزنس اسٹارٹ کر کے، اور اسپیشلی پاکستان کو فخر ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں اے آئی میں بہت زیادہ پیچھے ہیں کمپیئر ٹو انڈیا بہت اس چیز میں آگے ہیں. تو آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے، آپ لوگ جیسے چیز کو سٹارٹ کریں گے، پھر جیسے فری کورس آپ نے کہا میں پرووائڈ کروں گا، میں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کروں گا، میں ڈفرینٹ سیمینار میں بھی آؤں گا، کانفرنس میں بھی آؤں گا، لوگوں کو یہ ساری چیزیں اے کے بارے میں بتاؤں گا، میں ٹیک کے بارے میں بتاؤں گا. تو میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور وہ بھی دبئی سے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائم کو مینیج کرنا دبئی اور پاکستان میں. تو انشاءاللہ میں اپنی ویورز کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ سعید جیسے لوگوں کو ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے اور ان سے ایکسپیرینس سنیں گے، اور ایسی سکسیسفل جو سٹوریز ہیں جو بزنس کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، انشاءاللہ ہم ہمارے جو سیریز بھی سٹارٹ ہے پوڈ کاسٹ. تو ویسے تو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دبئی سے ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم فزیکل بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ہم سب مل کے اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے، رائٹ؟ یہ ان کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، یونیورسٹی کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں اس وقت. تو آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے، ان کو لیڈ کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو ان کی زندگی میں بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.